کمٹمنٹ اور ندامت شرم اور حیا کیا ہوتی ہے؟ کوجک ٹنل کے ایک انجینئر کی لازوال کمٹمنٹ کی کہانی۔ کوئٹہ سے 113 کلومیٹر دور ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے خواجہ عمران کا پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں شانزلہ اور شیلا باغ کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ٹنل ہے جسے کوجک ٹنل کہتے ہیں۔ اس ٹنل کی تعمیر یہ ٹنل 14 اپریل 1888 کو تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ یہ 5 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کی تعمیر میں لگ بھگ 800 مزدور ہلاک ہوئے۔ ان میں اکثر وہیں آس پاس دفن ہو گئے۔ اس ٹنل میں 1,97,24,426 اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ مزدوروں کی اول صف کھدائی کرتی جاتی جبکہ پچھلی اینٹیں لگاتی اور ان سے پچھلی صف پٹڑی بچھاتی جاتی۔ بھاری مشینری کا وجود نہ ہونے کی وجہ سے کھدائی کا سارا کام انسانی ہاتھوں سے ہوتا۔ اس ٹنل کی تعمیر کے لیے 80 ٹن پانی روزانہ کی بنیاد پہ صرف ہوتا۔ دن اور رات کو کام کرنے کے لیے 6,594 چراغ جلتے جو پوری ٹنل کو اندر سے روشن رکھتے۔ مزدوروں کی ریفریشمنٹ کے لیے آج کے انڈیا کے علاقے سے مشہور زمانہ رقاصہ شیلا منگوائی گئی جو رات کو رقص کرتی اور دن کے تھکے ماندے مزدوروں کی تفریح کا کچھ سامان پیدا کیا جاتا۔ اب آئیے اس دلچسپ و عجیب ٹنل کے سب سے مزیدار پہلو کی طرف۔ اس ٹنل کے انجینئر جس نے اس کا سروے کیا اس کے مطابق اگر پہاڑ کے دونوں طرف سے اس ٹنل کی کھدائی کی جائے تو 3 سال 4 ماہ 21 روز بعد دونوں طرف سے کھدائی کرنے والے مزدور ایک دوسرے سے آ ملیں گے۔ کام شروع ہوا اور بڑی ہمت، بہادری اور دلیری سے جاری رہا۔ مزدور دن کو کام کرتے، رات کو پہاڑ کی چوٹی پر شیلا رقص کر کے مزدوروں کا دل بہلاتی۔ کچھ تھک کر وہیں سو جاتے اور اگلی صبح اٹھ کر وہیں سے دوبارہ کام میں جت جاتے۔ 5 ستمبر 1891 کو انجینئر کے لگائے اور بتائے گئے تخمینے کے مطابق اس ٹنل نے مکمل ہونا تھا۔ مقررہ تاریخ نزدیک سے نزدیک آتی جا رہی تھی اور سرا نہیں مل رہا تھا۔ چند لوگوں نے افواہیں اڑانا شروع کر دیں کہ مزدور راستہ بھول کر راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ انجینئر نے غلط سروے کیا، ناقص منصوبہ بندی تھی، کروڑوں ڈوب جائیں گے، مگر انجینئر پر امید تھا۔ لیکن دل میں کہیں ایک خیال بھی راسخ ہو چکا تھا کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو۔ اور ایک دن واقعی مقررہ تاریخ آ گئی۔ آج دونوں طرف بچھائے جانے والی پٹڑی کے آخری بولٹ لگنے تھے۔ دن 12 بجے تک ٹنل کے اندر سے کوئی خبر نہ آئی۔ ساری رات بے چینی سے ٹہلتا انجینئر اب بھی ٹہل رہا تھا۔ اسے لگا آج اس کا علم اسے دھوکہ دے گیا۔ آج اس کا سب سے بڑا خواب پورے ہونے کی بجائے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ انجینئر چپکے سے اٹھا اور پہاڑی کے اوپر اس مقام پر جا پہنچا جہاں پر رات کو شیلا رقص کرتی تھی۔ وہاں پہنچ کے رکا، چند لمحے ٹنل کے دانے پر نظر ڈالی اور پہاڑی کی چوٹی سے گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ اور تقریباً عین اسی وقت دونوں طرف سے کھدائی کرتے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے مزدوروں کے درمیان ریت کی آخری دیوار بھی گر گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی کوجک ٹنل مکمل ہو گئی۔ دونوں طرف کے مزدوروں نے ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بعد اپنی اپنی مخالف سمت میں دوڑ لگا دی اور نعرے لگاتے، چیختے چلاتے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ٹنل سے باہر نکلے۔ دونوں طرف جشن کا سماں برپا ہو گیا۔ کسی کو انجینئر کا خیال آیا اور جب تلاش کی گئی تو انجینئر غائب۔ کافی دیر بعد کسی نے کھائی میں انسانی باڈی کی نشاندہی کی اور جب دیکھا گیا تو وہ وہی انجینئر تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی ٹنل کا سروے کیا اور اس کی فیزیبلٹی تیار کی اور مقررہ مدت تک اپنی کمٹمنٹ پوری نہ ہونے کی صورت میں ندامت سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر سے چھلانگ لگائی۔ اس جیسے کئی واقعات ملیں گے مگر تمام کے تمام گوروں کے ہیں۔ اگر آج پاکستان کے حکمران جو ذمہ داران ہوتے تو یقیناً درمیان میں ہی چھوڑ کر کسی نئی طرف شروع کرا دیتے، اور اگر پھر بھی کامیاب نہ ہوتے تو پہاڑ سے چھلانگ لگانا تو دور کی بات آنکھیں تک نیچی نہ کرتے۔ اپنے ملک میں بڑی سے بڑی آفت اور مصیبت سے حادثے پہ ذمہ دار یوں بغلیں جھاڑ دیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی شیلا باغ اور ایک انجینئر کی کہانی۔ اگر آپ کو ہمارا پیج، ہمارا گروپ پسند ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے اور مزیدار ویڈیو کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔